نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک بہت بڑا جھوٹ شیعوں کا بھی، وہ بعض دفعہ جو ہے نا بریلوی خاص طور بریلوی اس بات کو ویسے ہی اجاگر کرتے ہیں اور منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، جب کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، جب کہ اس کا ثبوت ہی نہیں تو بزرگوں کو مارو گولی۔ بات تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام فرمان یا وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے چلنے پر تم چلو گے تو راہ پہ ہوگے۔ آگے ہمارے امام بھی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یا 12 امام جو سارے آقا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، اور 4 امام جو ہیں فقی ان کو فقہ والے ان کو بھی ہم مانتے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی ہم فالو کرتے ہیں فقی مسائل میں۔ اگر امام ابو حنیفہ کا بڑا واضح قول ہے کہ اگر میری بات قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو میری بات کو چھوڑ دو، اگر وہ قرآن حدیث کی تشریح کر رہی ہے، اس کی تابع ہے، اس کے مطابق ہے تو اس کو فالو کر لو، یہ بات صحیح ہے۔ اور ہر عالم دین جب کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی اس منصب پہ آتا ہے، یعنی وہ عالم دین کے اوپر وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا بھی یہی ذہن ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو زندگی دی ہے اور اپنا علم عطا فرمایا ہے، مجھے اپنے علم کے مطابق یا اللہ تو نے مجھے نعمت دی ہے اس نعمت کے عوض میں لوگوں کی رہنمائی کروں، ان کو غلط راستہ نہ دکھاؤں، غلط بات نہ کروں۔ اب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہہ دو محبوب کلا، کہہ دو محبوب لا املک کلا میعاد، کہ کہہ دو محبوب ایک میعاد ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے مقرر، جس میں یعنی ایک مدت خاص، ایک وقت خاص، بڑا ہو تو بوڑھا ہو وہ بھی، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے کلام کا مقصد تو یہی ہے نا، لا یستاخرون، نہ وہ تم سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، ولا یستقدمون، اور نہ تم اس سے آگے بڑھ سکتے ہو، نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو، نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ یہ واضح ارشاد ہے۔ اب اس میں موت کا تھوڑا سا ذکر ہے کہ موت بھی آنی ہے، تو ایسے جب وہ آئے گی تو وہ وقت مقررہ ہے، لیکن موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ چنا ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے معتبر پیغمبر، اعلیٰ شان والے، اعلیٰ رتبہ والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ بہت بلند درجے والے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں دنیا میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے اولو العزم انبیاء، شانوں والے انبیاء اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اسرائیل کو بھیجا جاؤ، ان کی روح قبض کرو۔ تمام انبیاء کرام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آقا دو عالم کی، ہم سب کے آقا، ہم سب کے محترم آقا علیہ السلام
کی شان میں کیا کو آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعد یا علیہ السلام نے فرما دیا، ان کی بھی جان اسرائیل علیہ السلام نے نکالی۔ اب جھوٹ بولتے ہیں شیعہ یا بریلوی سنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جان نکالنے کے لیے خدا خود آیا، اسرائیل کو آنے ہی نہیں دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ قاعدہ اور کلیہ اللہ کا قانون ہے۔ اس قانون میں اللہ تعالیٰ کوئی اگر کسی نبی کے کہنے پہ کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے معجزہ ہے۔ نبی کے بعد کسی کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس اسرائیل نہیں آئے گا، اللہ خود آئے گا، خدا خود آ کے حضرت فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ مارنے والے لوگوں کو فنا کر دے تو بہتر ہے، یا ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دین میں ایک ایسی بات نئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس کا نہ پاؤں ہوتا ہے نہ سار ہوتا ہے، اور بے وقوفوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین یا فاسقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو کچھ سمجھتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتی ہیں، کچھ سمجھتے ہیں تو وہ مسلمان رہتے ہیں۔ یہ کافرانہ عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جان اللہ نے خود نکالی۔ نہیں نہیں نہیں، جس کا اللہ نے اہتمام کیا ہوا ہے، جس کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، جس کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، وہی سب کی جان نکالتا ہے۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی، علیہ السلام کی بھی جان حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہی نکالی۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ پھر وہ یوٹیوب پہ بھی ڈال دیے، تو پہلے تم تحقیق تو کر لو کہ یہ کیا کہہ رہے ہو۔ اگر کوئی عالم دین تمہارا شیعہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے تو لعنت ہے اس پر بھی، خدا کی لعنت اس پر بھی، کیونکہ وہ جھوٹ کو پروموٹ کرے گا، اور جو جھوٹ کو پروموٹ کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دیوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ یہ مختصر سا بیان ہے سب دوستوں کے لیے کہ اس کو پڑھو، جانو، اور اگر اس میں کوئی غلطی میری ہے تو وہ بتا دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے مولا علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے، تابعداری عطا فرمائے، ان کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بھی ان کے کہنے پر، ان کے چلنے پر ہم چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں راستہ دکھا، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جو تیرے غضب میں ہیں، تیری ناراضگی میں ہیں، ان سے بچانا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں تیرے راہ سے ہٹ گئے ان سے بھی بچانا، آمین ثم آمین۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جان حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہی نکالی۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ کوئی حوالہ دے، اس حوالے کو بھی ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ جبرائیل ہے، جبرائیل ہے نہ اسرائیل ہے، مقرر کیا ہوا اسرائیل ہے، اسرائیل ہے جو روحوں کو نکالتا ہے، اللہ کی طرف سے یہی مقرر ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے 70,000 کے قریب فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس کی بڑی پارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے کام پہ بھی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گہری محبت، اہل بیت ارسا سے گہری محبت، ان کی تابعداری، ان کی حکم فرما برداری اللہ تعالیٰ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔